یہاں پر یہ یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جب لام کو لام سے ملائیں گے یا اور الف پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ اور اس کے بعد یہ لفظ ہے، اس میں جب نون کو میم سے ملائیں گے تو اس وقت یہاں پہ قاعدہ کون سا لگے گا؟ غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہاں پر مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد متصل ہے، مد اصلی ہے، یا مد عارض ہے؟ کون سی ہے؟ یہ آپ کو بتاؤں گا اس لفظ کے اندر، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ مد کون سی ہے، مد متصل ہے یا مد منفصل ہے۔ یہاں پر اگر غنہ جو ہے کر لیں گے اور نہیں کریں گے، گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بعد یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی یا کون سی مد ہوگی؟ اگر ایک الف کی مقدار لمبا کر کے آپ نے سٹاپ کر دیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کوئی غلط طریقہ تو نہیں ہے؟ اگر مد اصلی کے علاوہ دوسری مد اگر کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سی مد ہے؟ یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا جو ہو سکتا ہے آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ یہ قاعدے لگتے کیسے ہیں، یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو 100% جو ہے اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آگے والی زندگی میں آپ کو موقع ہی نہ ملے، یا ہو سکتا ہے کوئی بتا ہی نہ، یہ بڑے موقع جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کی کوئی مسٹیک کر ہی نہ سکیں آپ۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 20 ہے۔ سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 20واں آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے، لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ وعلم، واو زبر وا، عین لام زبر عل، وعل لام زبر لا، وعل میم زبر ما، وعلم۔ اس کے بعد ہے آدمل، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا میم لام زبر مل، آدمل۔ میم کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں یہ جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسماء، حمزہ سین زبر اس، میم الف مد زبر ما، اسماء حمزہ زبر آ، اسماء۔ یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی تعریف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگی، اور اس کی 5 الف کے برابر جو ہے وہ مقدار ہوتی ہے۔ یہاں پر حرف مد کون سا ہے؟ بعض اوقات لوگ مد پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں لگتی، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ یہ حرف مد ہے۔ الف جو ہے، یہ جو میم کے بعد الف آ رہا ہے، یہ حرف مد ہے۔ ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسی کلمہ میں اسماء، یہ ایک ہی کلمہ ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے۔ کلمہ ایک لفظ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہے، اور اسی ایک لفظ میں حرف مد بھی ہو اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہو، اسی لفظ میں آ رہا ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اور اس کی مقدار 5 الف کی برابر ہوتی ہے۔ عام لوگ جن کو اس ڈیفینیشن کی مطلب سمجھ نہیں آ رہی، ان کو میں اتنا بتاؤں گا کہ مد متصل کی نشانی یہ یاد رکھیں، حرف مد کے بعد یعنی الف آ رہا ہے، اس کو حرف مد کہا جاتا ہے۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ عین کی شکل میں ہو، جیسے یہ عین کی شکل میں ہے، تو وہ 100% جو ہے مد متصل ہی ہوتی ہے۔ کسی اور ایک جگہ پہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، میرے خیال میں ہوتا نہیں ہے، لیکن مد متصل ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور الف کی شکل میں حمزہ آ جائے، جیسے یہ ہے، یہ الف کی شکل میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے، فقال کے بعد الف کی شکل میں حمزہ آ جائے حرف مد کے بعد تو وہ مد منفصل ہوتی ہے، مد متصل نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو گر بتا کے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ سننے والے لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ پہلے بھی آپ کو کسی نے اس طریقے سے بتایا یا نہیں بتایا۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلھا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، کلھا، ہا الف زبر ہا، کلھا، یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کاف بریک ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے۔ آگے الف ہے، ہا کے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سا میم پہ سم، میم زبر ما، ثم، سا جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے، سا، سا بغیر سیٹی کے۔ ثم،
میم مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. اعرضهم، عین زبر ع، را زبر را. عین میں اکثر لوگ کو پرابلم ہوتی ہے کہ عین کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. عین زبر را، عین جو ہے درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے عین ادا ہوتا ہے. جہاں سے عین ہوتا ہے ہا ہوتا ہے ادا، ہا کے ساتھ ساتھ رائٹ سائڈ پہ عین ادا ہوتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. را، را، عارا، را زبر را، عارا، را کے اوپر زبر ادا پر پڑا جائے گا. ضاد زبر ضا، ضاد حروف مصالحہ میں سے ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی لیفٹ سائڈ یا دونوں سائڈیں اوپر والے داڑھوں کی مسوڑھوں سے لگیں تو ضاد پڑھا جاتا ہے. یہ حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اس کو جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اعرض، ہا میم پیش ہم، اعرضهم، عین زبر ع، لام زبر لل، علل. اس لام کو جب دوسری لام کے ساتھ ملائیں گے تو لام کے درمیان میں جو یا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو اس صورت میں وقف کیسے کریں گے؟ لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھ دیں گے، علا، ثم عرضهم علا، اس طریقے سے. لیکن ملا کے پڑھا جائے گا علل ملائکۃ، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، تا زیر تی، ملائکتی. یہاں پر لام کے اوپر مد ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے اوپر جو مد ہے، مد متصل اس کو کہا جاتا ہے. تعریف آپ کو اس کی پہلے بتا چکا ہوں. اس کی مقدار ہے 5 الف کے برابر، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. اور اگر یہاں پہ کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آخر میں گول تا آ رہا ہے، تو گول تا کا آپ کو قاعدہ میں نے بتایا ہوا کہ جس لفظ کے آخر میں جس لفظ پہ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو اس گول تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں. یعنی ملائکتی ہے، یہاں پہ کسی مجبوری کی وجہ سے رکنا چاہیں تو پھر تا کو ہا سے بدل دیں گے، علی الملائکہ، اس طریقے سے. ادروائز علی الملائکۃ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام زبر لا، فقال. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے، فا، فا. ٹھیک ہے. قاف الف زبر قا، فقا، قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو قاف، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو دو نقطوں ملا قاف پڑھا جاتا ہے، قاف، اس طریقے سے. فقال. اس کے بعد ہے انبئونی. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، انبئونی، حمزہ نون زبر ان، یہاں پر اصل میں اقلاب ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا اقلاب ہو رہا ہے، پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ نون زبر ان، بازر بی، حمزہ نون زبر ان، بازر بی، ام بی، حمزہ واو پیش او، ام بی او، نون یازر نی، ام بی اونی. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے. اقلاب کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے. یعنی نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ایک الف کی مقدار جو ہے وہ غنہ کیا جائے گا اقلاب کا. ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا اقلاب کا. انبئونی، یہ اقلاب کی آپ کو میں نے تعریف بتا دی ہے. اب یہاں پر مد کون سی ہوگی؟ حمزہ کے بعد جو واو آ رہا ہے یہ واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے. اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ انبئونی. نون کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب یہاں پر پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں جو لوگ ناظرہ، کیونکہ یہ ویڈیوز بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، 50 سال کی ایج سے بھی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، مجھے فون آتے ہیں بتاتی ہیں، لیڈیز زیادہ تر ہوتی ہیں، پھر جینٹس بھی ہوتے ہیں.
آؤٹ آف کنٹری پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ دیکھتے ہیں اور ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، اس لیے ان کی ریکویسٹ پہ بار بار جو ہے اس کو میں پریکٹس کرواتا ہوں. وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني. اب اس کے بعد ہے بعض بی حمزہ سین زبر اس بی اس میم الف زبر ما حمزہ زیر ای بی اسماء. یہاں پر بھی مد متصل ہے، مقدار اس کی آپ کو میں بتا چکا ہوں. ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او ہا او لام الف زبر لا ہا اولا. یہاں پر دونوں الفاظ کے اوپر مد متصل ہو رہی ہے اور یہاں پر یاد رکھیے گا ہا کے بعد جو واو اور حمزہ آ رہا ہے یہاں پر واو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ ہی پڑھا جائے گا، حمزہ کا ہی ساؤنڈ آئے گا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو ان کی 5 الف کے برابر جو ہے وہ مقدار ہوگی. کیسے پڑھیں گے؟ ہا اولائی حمزہ نون زیر ان کاف نون پیش کن ان کن تامیم پیش تم ان کنتم صاد کھڑا زبر صا دال زیر دی صادی قاف یا زیر قی نون زبر نا صادقین. صاد حروف مصالحہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، دال زیر دی دے نہیں پڑھنا دی. قاف حروف مصالحہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، مخرج اس کا آپ کو بتا چکا ہوں پہلے. قاف کے بعد جو یا آ رہا ہے یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے یعنی جب وقف کیا ہے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے پڑھ سکتے ہیں. اگر یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں مد عارض وقفی بھی ہوگی مد اصلی بھی ہوگی. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ مد عارض وقفی کرنا چاہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، مد اصلی کرنا چاہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ مد اصلی کون سی ہے، مد عارض وقفی کون سی ہے. یہاں پر جب آپ عارضی طور پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. صادقین کا جو نون ہے یہ نون عارضی طور پہ ہم اس کو ساکن کریں گے. جب عارضی طور پہ ساکن ہوگا تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی. مد عارض وقفی کا مطلب کیا ہے؟ مد عارض وقفی کا مطلب ہوتا ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا اور عارض کا مطلب ہوتا ہے عارضی طور پر. ٹھیک ہے، وقف کا مطلب ہوتا ہے وقف رکنا ٹھہرنا، یعنی عارضی طور پر کسی جگہ پہ ٹھہرنا. یہاں پر نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگی. 2.5 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے 1 الف کی مقدار کر کے وقف کر دیتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. 1 الف کی مقدار کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مد اصلی کی مقدار ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ کیا ہے؟ مد اصلی ہے، یعنی جو اصل مد ہوتی ہے وہ 1 الف کے برابر لمبا کی جاتی ہے. آگے اس کی قسمیں ہیں کون کون سی مدیں ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. آپ نے کوشش کرنی ہے میرے ساتھ پڑھنے کی، اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو سننا لازمی ہے تاکہ آپ میں کوئی پڑھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے
تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کیا کریں، اور مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ ویڈیو جو ہے وہ مکمل دیکھتے ہیں اور آپ کو کتنا اس سے جو ہے فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے لوگوں تک زیادہ پہنچے گی۔ جیسے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ بھی اس طریقے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔